السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس نشست میں برج میزان افراد کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اسی لیے دل تھام لو۔ غیبی رازوں سے اللہ کے کرم سے پردہ اٹھے گا، ان دیکھے حالات زندگی سے اللہ کے کرم سے آگاہی حاصل ہوگی۔ تمہاری پوری زندگی کے حالات کھلی کتاب کی طرح اللہ کے کرم سے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اسی لیے برائے کرم اپنے اوپر احسان کرو، احسان عظیم کرو۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ سکپ کرو گے، پوری ویڈیو دھیان سے نہیں دیکھو گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بہت کچھ حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤ گے۔ اپنے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لو اور ویڈیوز کو ریگولر واچ کیا کرو، شیئر کیا کرو، لائک کیا کرو، اور یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دو۔ تمام ویڈیو آپ کو آپ کی دہلیز پر گھر بیٹھے ہی میسر ہوں گی۔ بہت کو یقین جانو، سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سورہ المومنون آیت نمبر 84 to 87، 84 تا 87۔ غور سے سنو، دماغ کے بند دروازے، دل کی بند کھڑکیاں کھول لو، غور کرو، سوچو اور سمجھو۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جھٹ بول اٹھیں گے، اللہ فرماتا ہے سورہ المومنون میں، جھٹ بول اٹھیں گے یہ جو سب کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ جب یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو سوچو تو صحیح، سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے، کہہ اٹھیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب پوری کائنات عرش معلیٰ سے لے کے تحت الثری تک، چرند پرند درند، آسمان زمین، پورے کے پوری کل کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اقرار بھی کرتے ہو، کھل کر کہہ بھی دیتے ہو کہ یہ سب اللہ کا ہے، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر خواب غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ زندگی میں یہ یاد رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی میرا مقدر بنے، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ عز و جل سے محبت میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ، اپنے سابقہ گناہوں کی رو رو کے معافی مانگ لو، اللہ کو واحد اور یکتا تن تنہا مالک و وارث سمجھ کر اپنے دکھڑے، اپنے الم، اپنے درد، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھو۔ ہر دم ہر لمحہ اپنی یاد کا محور اللہ کی ذات کو بناؤ۔ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو گے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو گے، اسے اپنا سب کچھ سمجھو گے، بھی نیک اور نیکی کے راستے پر چلو گے، اللہ کی محبت کو شامل حال رکھو گے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھو گے، اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ زندگی کے کسی فیلڈ میں فیل ہو جاؤ۔ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اگر بگاڑ سکتا ہے تو ایک ہی ذات، اور اگر سنوار سکتی ہے تو ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر زندگی میں بگاڑ چاہتے ہو، نعوذ باللہ، اس سے بگاڑ لو۔ اگر نکھار چاہتے ہو، اچھی اور نیک اور خوشحال زندگی چاہتے ہو، تو اس سے بنا کے رکھو۔
इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब का अजाब बड़ा शदीद है। जब जिंदगी के नाजुक मोड़ पर सब साथ छोड़ जाते हैं, जिंदगी कैद सी महसूस होने लगती है। बीमारियों और परेशानियों ने आन घेरा होता है। इंसान सख्त मुसीबत में, सख्त अलम में, सख्त परेशानी में मुब्तला होता है, तो उस वक्त कोई किसी का साथ नहीं देता, सिर्फ एक ज़ात काम आती है, अल्लाह सुबहाना व तआला। तो अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, अल्लाह की तरफ लौटाओ और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर। अल्लाह से हटकर कोई रास्ता नहीं, कोई अमल नहीं, ये याद रखो और अमल करो। बुर्ज मीज़ान, सबसे पहली खासियत खूबी बुर्ज मीज़ान वालों की यही होती है कि वो आला जहन के मालिक होते हैं, आला दिमाग रखते हैं। अपनी इस आला खसूसियत की वजह से ज़िंदगी के हर इम्तिहान में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ख्वाब ख्याल में मस्त नहीं रहते, ख्वाबों की दुनिया में मुख्तलिफ एंगल को नहीं वो बुनते। प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, मेहनत करने के आदी होते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल असूल अपनाते हैं और कामयाब रहते हैं। ज़िंदगी को ऐਵੇਂ ही नहीं गुजार देते, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद होते हैं। ज़िंदगी को ख़ास एंगल से सोचते हैं, परखते हैं, प्रैक्टिकल अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। हालात से मुकाबला करना जानते हैं, मुश्किलात में घबराते नहीं, आला हिस्स के मालिक होते हैं। अपने आप को बिखरने से बचाने के माहिर होते हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आता है, मुश्किलात का, टेंशनों का डट कर मुकाबला करते हैं और कामयाबी का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इनमें होता है। वसीले किस्म के ये मीज़ान के लोग बाज़ औक़ात अपना थोड़ा सा इस वसीली तबीयत की वजह से नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन इनका वसीलापन किसी के गिरबान को नहीं फाड़ता, किसी के गिरबान पर हाथ नहीं डालता। एक हद तक ये गुस्से होते हैं और फिर कोई बेहतर और दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। मेहनत करने पर, मुसलसल स्ट्रगल करने पर यकीन रखते हैं, आला गोल सेट करते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोच समझ कर फैसला करते हैं, और जब वो एक बार फैसला कर लें तो फिर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वक्त को यूँ फजूल बर्बाद नहीं करते, वक्त की कदर करते हैं। एक एक लम्हा उनके लिए अहम होता है और सोच समझ कर स्टेप उठाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब कोई गैर यकीनी, मशकूक किस्म की, नामुनासिब किस्म की कोई बात इनको आकर बताए, इनके कान भरे, तो किसी किस्म की सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करते। खुद भी प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी ही को पसंद करते हैं, यूँ में हवा में तीर नहीं चलाते। सुस्ती, काहली, हट दर्मी बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना खुद सुस्त होते हैं और ना सुस्ती को पसंद करते, हमेशा एक्टिव रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, आला ज़र्फ़ी को पसंद करते हैं, खुद भी आला ज़र्फ़ होते हैं, बाहिम्मत होते हैं, बावफ़ा होते हैं और इन तमाम खसूसियात को पसंद करते हैं। ना खुद धोखेबाज होते हैं, ना धोखेबाजी को पसंद करते हैं। उनकी नज़र में धोखेबाज इंसान दुनिया का सबसे निचला और बेहद कमज़र्फ़ किस्म का इंसान होता है। खुद भी धोखा किसी को नहीं देते और ना ही दूसरों से धोखेबाजी की तवक्का रखते हैं। अपनी ज़िंदगी के या कैरियर के हसूल के लिए दिन रात मेहनत में, स्ट्रगल में, जस्तजू में लगे रहते हैं और अल्लाह के करम से कामयाब रहते हैं। फैसले करने का ज़िंदगी में जब कभी भी इनको टाइम आए, मौका मिले, अच्छे फैसला साज होते हैं, परफेक्ट और 100% राइट फैसला करते हैं। कोई इनसे कोई मशवरा चाहे, किसी मुश्किल का हल चाहे,
تو بہترین بطور پریکٹیکل انسان، باہمت، نیک اور اعلیٰ ظرف اور ذہین انسان کے اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ دکھوں میں ہو، تکلیف میں ہو، درد میں، الم میں ہو، کسی قسم کی ایگزائٹی میں ہو، ٹینشن میں ہو، یہ اپنے غم، اپنی پریشانیوں کا اظہار دوسروں سے نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ خود تنہائی کو لائق کرتے ہیں، خود تنہا لینا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنی مشکلات کا دوسروں پر اظہار نہیں کرتے۔ طنزیہ قسم کی ان کی طبیعت ہوتی ہے، طنز کرنے کی ان کی عادت بعض اوقات ان کے لیے تھوڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ خود بھی پرخلوص ہوتے ہیں، باوفا ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، پرخلوص محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پرخلوص ہیں، باوفا ہیں، باکردار ہیں، ایسے ہی دوسرے بھی یہی رسپانس دیں، باوفا ثابت ہو، پرخلوص ان سے رہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو سنواریں، استوار کریں، ان کے اچھے فرینڈ بن جائیں، فرینڈشپ کو کریٹ کریں۔ کسی حد تک ریزرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ کھل کر کسی کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور نہ بالکل ڈپریس ہو کر سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، پر تھوڑا سا ریزرو طبیعت ان کی ہوتی ہے اور اسی خول میں یہ بند رہتے ہیں۔ سٹریس میں جلد آ جاتے ہیں، جب بھی کوئی ٹینشن ان کو ملتی ہے، یہی ان کی سب سے بڑی خامی ہے، بہت جلد سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ اس سٹریس والی طبیعت پر کنٹرول حاصل کر لیں تو ان کی زندگی اور نکھر کر سامنے آ سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بورنگ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیونکہ ریزرو رکھتے ہیں، زیادہ گھل ملنے کے یہ قائل نہیں ہوتے، اسی لیے کسی حد تک یہ بورنگ محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بار کسی کے ساتھ تعلق کریٹ ہو جائے تو ان سے بہتر اچھا ساتھی کوئی ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ مختصر یہ بڑے باہمت قسم کے، بڑا اعلیٰ ظرف، بڑے ذہین، نیک کردار کے، اچھے اور پریکٹیکل قسم کے یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، جلد سٹریس میں آ جاتے ہیں، تھوڑا طنزیہ مزاج کے ہوتے ہیں، اچھے فیصلہ ساز ہوتے ہیں، اپنے دکھ درد کا کسی کے ساتھ اظہار نہیں کرتے۔ بائی اینڈ لارج یہ ایک پرفیکٹ برج کے پرفیکٹ لوگ اور 100% کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا سدا وقت ایک جیسا رہتا نہیں، انسان ہے، انسان میں قسم قسم کی ٹینشنیں کریٹ ہو سکتی، قسم قسم کی ٹینشنوں کا نزول ہو سکتا ہے، انسان کسی بھی قسم کی بیماری میں، پریشانیوں میں، اندیکھے مسئلے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ خدا کی طرف سے بھی امتحان میں امتحان لیا جاتا ہے، کبھی خدا سے دوری بھی گناہوں کی مصیبت بن کر سامنے آ جاتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، حاسدین کے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جادو ٹونے کا وہ شکار ہو سکتا ہے، کسی کے کالے علم کا وہ شکار ہو سکتا ہے، جنات اور برے سایوں میں وہ پھنس سکتا ہے۔ ہر طرح کا مسئلہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس برج میزان والوں کے ساتھ بھی زندگی میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ٹینشن انگزائٹی آن گھیرتی ہے، مسئلے مسائل میں وہ پھنس جاتے ہیں، راہ فرار کا کوئی راستہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، وہی جو شروع میں پیغام تھا، وہی اب دوبارہ اس پیغام کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، برائیوں سے، پریشانیوں سے، دکھ درد سے، علموں سے، اندیکھی مسئلے مسائل سے، اچانک موت سے بچنا چاہتے ہو، خدا کے عذاب کو اگر دعوت نہیں دینا چاہتے، خدا کے ناراضی کا باعث اگر نہیں بننا چاہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھو، لمحہ لمحہ کے لیے اس کی یاد میں فنا ہو جاؤ، اس سے باتیں کرو، اس سے پیار کرو، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر لو، اپنے تمام دکھ درد اللہ کے سامنے بیان کرو، اللہ کو اپنا پکا اور سچا دوست سمجھو، اس سے ہر قسم کا ٹاپک ڈسکس کرو، چھوٹی سی چھوٹی بیماری ہو، چھوٹی سی چھوٹی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، درد ہو، علم کا کوئی لمحہ آ جائے، کسی ٹینشن میں ہو، کسی قسم کا کوئی برائی کا شکار ہو، شیطان نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دشمن ہر طرف حملہ آور ہو رہے ہیں، نظر بد نے کہاں سے کہاں گرا دیا ہے، سایوں نے آن گھیرا ہے،
ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، رات کی تاریکی ہی تاریکی ہے، خبر کسی ہو کا سا عالم ہے، خبر کسی خاموشی ہے۔ باوفا دوست کے تلاش میں ہو، باوفا ہم سفر چاہیے، چاہتے ہو کوئی مشکل کشا مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے، کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو اس پھنسی ہوئی بھنور والی زندگی سے نکال لے، تو دوستو واحد اور یکتا کی پرستی شروع کر۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی آغوش میں لے لے گا، اللہ اتنا پیار کرے گا، اللہ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار نچھاور کرے گا کہ مظلوم کے رتبے سے اٹھ کر جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کر تو دیکھو، اللہ سے ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ کی طرف لپکو گے۔ جب کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہوتے ہو، لمحہ لمحہ اس کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہو، ہر وقت وہ شخص تمہاری ذہن کے اندر قید ہوتا ہے، ہر وقت اسے یاد کرتے رہتے ہو۔ اگر ایک انسان ہو کر ایک انسان کے ساتھ ایسے رویے رکھ سکتے ہو، حالانکہ وہ فانی ہے، وہ خاکی ہے، وہ مٹی میں مل جانے والا ہے اور مٹی میں مل جائے گا، نہ اس کی جوانی مستقل، نہ اس کی زندگی مستقل۔ جو شخص مستقل ہے ہی نہیں، لافانی ہے ہی نہیں، اس نے فنا ہو جانا ہے، اپنی زندگی کا ٹائم اس پر وقف کر دیتے ہو، اسی کی یاد میں فنا ہو جاتے ہو۔ اگر یہی سمت، یہی زاویہ، یہی رنگ ڈھنگ اور یہی دل کی وہ کیفیات اللہ کے لیے پیدا کر لو، لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں سوچو، اس کو محسوس کرو، اس کو اپنی یاد کا محفر بنائے رکھو، تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، کہاں سے کہاں تمہارا رتبہ اللہ پہنچا دے گا۔ آزماؤ تو صحیح، پریکٹیکلی طور پر کچھ کر تو دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کیا رتبہ پاؤ گے، کیا قسمت پاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں کہاں سے کہاں تم پہنچ جاؤ گے۔ عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ بہرحال جب زندگی میں مشکل ٹائم آئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ میری نصیحت ہے، نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کر کے دکھا۔ اس برج کی جو موافق سورہ ہے وہ ہے جی سورہ نصر۔ جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے، اللہ کی طرف جب تم توجہ دینے لگو، سورہ نصر کو با محاورہ اردو ترجمے کے ساتھ دن میں ایک بار ضرور اس کی تلاوت کرتے رہنا، جب تک کہ تم بھنوروں سے نہ نکل جاؤ، مصائب سے چھٹکارا نہ ملے، تب تک اس سورہ کا ڈیلی تلاوت کرو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، میں نے کہا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اور تمہارے برج کا جو اسم اعظم ہے، یا کبیرو یا خبیرو، یا کبیرو یا خبیرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرنا بہت کامیاب تسبیح ہے، جنت کے اعلیٰ ترین تسبیحوں میں سے ایک بہترین تسبیح ہے۔ تو یہ اس تسبیح نے تمہیں اوپر اٹھا دینا ہے، تمہیں کہاں سے کہاں لے جانا ہے۔ تم زمین سے اٹھ کے خاک آلود ہو کے جب اس وقت پڑے ہو تو یہاں سے اٹھو گے اور عرش معلیٰ تک کا سفر کرو گے۔ آزما کر دیکھو، اگر کامیابی نہ ملے تو پھر کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل اس تسبیح کے ساتھ ضرور کرنا ہے، استغفر اللہ یا مجیبو چند بار پڑھ لینا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا کبیرو یا خبیرو اس کا ورد کرنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد استغفر اللہ یا مجیبو اس کو چند بار پڑھ لینا ہے۔ اور پھر صدقہ چونکہ رد بلا ہے، بہت بیماریاں، ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج ڈاکٹری طور پر تو ممکن نہیں ہوتا، ڈاکٹری طور پر تو ان کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کوئی مجھے ادھار دینے والا، میں اس کے ادھار کو کئی گنا لوٹا کر اسے واپس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کی طرف اشارہ کیا، خیرات کی طرف اشارہ کیا، خیرات و زکوٰۃ کی طرف اشارہ کیا۔ روٹی کا صدقہ ہر صورت دینا ہے، اور روٹی کا صدقہ خالی روٹی نہیں دینی، کوئی میٹھی چیز روٹی کے ساتھ دینی، حلوہ بنا لو، کھیر بنا لو، یہ صدقہ اس برج کے مطابق موافق ہے۔ صدقہ دینا ہے،
روٹی کا صدقہ دینا ہے، میٹھی چیز کے ساتھ دینا ہے، اور مسلسل دیتے رہنا ہے جب تک کہ مسئلوں سے، پریشانیوں سے، دکھ درد اور علم سے نہ نکلو۔ ان چیزوں پر عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔